اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کا قصہ آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا تھا، اور گزشتہ گفتگو میں حضرت ابراہیم کی وہ شخصیت جس کا تعارف خداوند کریم نے قرآن مجید میں کرایا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج کی گفتگو میں ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کا ابتدائی مرحلہ پیش کریں گے، یعنی اس وقت کا مرحلہ کہ جب ابھی حضرت ابراہیم کی عمر مبارک ابھی 13 سال کی یا 14 سال کی ہے، یعنی لڑک پن کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی ولادت، جو کہ جائے ولادت ہے، کہا جاتا ہے کہ بابل کے مقام پر، عراق کے شہر بابل کے مقام پر دجلہ و فرات کے درمیان بابل کے مقام پر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ جس جگہ جس معاشرے میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی وہ مشرکین کا معاشرہ تھا، یعنی ان میں سے بعض افراد وہ تھے کہ جو بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور بعض افراد وہ تھے کہ جو ستاروں کی یا چاند کی یا سورج کی پرستش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان دونوں کے ساتھ مناظرے کیے، یعنی ان دونوں قوموں کے ساتھ مناظرے کیے، اور ایک خداوند کریم کی طرف، توحید پروردگار کی طرف دعوت دی۔ ان میں سے پہلا مناظرہ حضرت ابراہیم کا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت ابراہیم جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور جس گھر میں وہ نشو و نما پا رہے ہیں، وہ ایسا گھر ہے کہ جہاں خود بت بنتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے چچا آزر وہ خود بناتے بھی ہیں اور بتوں کو بیچتے بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور بتوں کو بیچ کر آؤ۔ جب حضرت ابراہیم سے ان کے چچا آزر نے کہا کہ جاؤ تم بتوں کو بیچ کر آؤ، تو حضرت ابراہیم نے ان کو ایک پروردگار کی طرف، توحید پروردگار کی طرف دعوت دی، اور کہا کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ ان بتوں کو معبود سمجھ بیٹھے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی پہلا مناظرہ حضرت ابراہیم کا جو ہوا ہے وہ اپنے چچا آزر کے ساتھ ہوا ہے۔ اب یہاں پر ابی کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یہاں پر کیوں آزر کے لیے ابی کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر ایک اور مقام پر خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ حضرت ابراہیم نے انتہائی لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کر رہا ہے، یعنی وہ معبود، وہ اسے سن بھی رہا ہے، وہ اسے دیکھ بھی رہا ہے، وہ اس کے حضور حاضر ہے، یعنی یہ عبادت کا فلسفہ ہے۔ جب انسان کسی کے بھی سامنے جھکتا ہے، کسی کی عبادت کرتا ہے، تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو میرا معبود ہے وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ مجھے سن بھی رہا ہے، میں اس کے حضور حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت اپنے چچا سے کہا کہ کیوں کر آپ ایسے کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کر سکتے ہیں، یعنی نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی معبود کے لیے پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کے حضور حاضر ہوں، وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہو، وہ آپ کو سن بھی رہا ہو۔ یہ جو بت ہیں یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور آپ کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک اور دلیل پیش کی، فرمایا کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے چچا، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ یعنی علم حجت ہے، یقین، علم کا آ جانا۔ جب کسی کے پاس علم ہو تو پھر علم کی پیروی کی جاتی ہے، نہ یہ کہ جاہلانہ رسومات کی پیروی کی جائے، اور وہ جاہلانہ روش جو ایک معاشرے میں چلی آ رہی ہے، انسان بجائے اس کے کہ اس کی اتباع کرے، انسان علم کی اتباع کرے۔ علم کی حجیت ذاتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بس کیونکہ میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کچھ نہیں جانتے، آپ فقط اس وجہ سے ان بتوں کی پرستش کر رہے ہیں کہ آپ کے مثال کے طور پر باپ دادا، آبا و اجداد ان بتوں کو پوجتے ہوئے آئے ہیں، لہٰذا آپ بھی ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کے معبود ہونے کی، ان کے خدا ہونے کی۔ لہٰذا جب علم نہیں ہے اور میرے پاس علم ہے
تو آپ علم والے کی پیروی کریں۔ کہا کہ پس میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کروں گا۔ پھر اس سے بڑھ کر حضرت ابراہیم نے کہا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے بابا۔ اب یہ جو بابا کے مخاطب کر رہے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں چچا کو بھی بابا کہا جاتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ بھی آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اے میرے بابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کیجیے، عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان بے شک اپنے پروردگار کا نافرمان تھا، گناہگار تھا۔ یعنی یہاں سے حضرت ابراہیم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بتوں کی پرورش گویا شیطان کی پرورش ہے۔ شیطان نے راندہ درگار جب وہ ہو رہا تھا تو اسی وقت یہ اعلان کیا تھا کہ میں آدم کو اور ابن آدم کو بہکاؤں گا اور میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا، لہٰذا میں ان کی جانب، ان کے اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور ان کو ہر طرف سے غرض یہ کہ بہکاؤں گا۔ تو یہاں سے حضرت ابراہیم نے سمجھانا یہ چاہا کہ بتوں کی پرستش در حقیقت شیطان کی پرستش ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے حضرت ابراہیم نے کہا کہ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے بابا مجھے خوف ہے کہ آپ کو خدا رحمان کی جانب سے کوئی عذاب جکڑ لے، پس اگر ایسا ہوا تو آپ شیطان کے ولی بن جائیں گے، شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ یعنی جس طرح کہ شیطان آخرت میں اس کو خداوند کریم عذاب میں مبتلا کرے گا، اسی طریقے سے آپ کو بھی خداوند کریم عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ تمام گفتگو حضرت ابراہیم نے پیش کی، اور حضرت ابراہیم نے عقلی دلائل کو اپنے چچا کے سامنے رکھا، لیکن اس کے مقابل میں ان کے چچا بجائے اس کے کہ کوئی عقلی دلیل پیش کرتے یا کوئی عقلی برہان پیش کرتے، یہ پیش کرنے کے بجائے کہا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے منہ موڑنے والے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، یعنی ڈائریکٹ دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ کوئی دلیل پیش کرتے، کہتے کہ یہ جو ہم ان کی پرستش کرتے ہیں اس کے اوپر دلیل یہ ہے، اس وجہ سے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، کوئی دلیل پیش نہیں کی، کیونکہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ جب کوئی دلیل نہیں ہے اور دوسری جانب سے دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم مخالفت کر رہے ہیں ایک اس چیز کی جو زمانے سے چلی آ رہی ہے، لہٰذا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے کہ انسان ایک ایسی رسم کو چھوڑ دے جو کسی معاشرے میں جسے کہنا چاہیے کہ جڑ پکڑ چکی ہو اور ایک بنیادی حیثیت قائم کر چکی ہو۔ اس چیز کو چھوڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے یہی آئے ہیں۔ کیونکہ اب کوئی دلیل نہیں ہے تو کہا کہ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر اے ابراہیم اگر آپ باز نہیں آئے تو میں آپ کو سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور آپ مجھ سے بہت دور چلے جائیے۔ یہ سننا تھا۔ اب اس کے مقابل میں حضرت ابراہیم کا کردار، حضرت ابراہیم کی عمر مبارک اس وقت جب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو تقریباً 13 یا 14 سال کی ہے، اور 13 اور 14 سال میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، اس کا خون گرم ہوتا ہے، خاص طور پہ جب اس کی توہین ہو جائے تو پھر جب وہ جواب دیتا ہے، جو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کہ جن کے بارے میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ لأواہ حلیم، بہت ہی بردبار، بہت ہی نرم دل رکھنے والے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ قال سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفرک لک ربی، ان قریب میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، طلب مغفرت کروں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا پروردگار مجھ پر بہت مہربان ہے، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، بس میں آپ سے بھی اور جس کو بھی اللہ کے علاوہ آپ پکارتے ہیں، یعنی جس کی آپ پرستش کرتے ہیں، جس کو آپ شریک قرار دیتے ہیں، میں آپ سب سے جدا ہو رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، دعا کرتا ہوں اپنے پروردگار سے، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا کر کے نا امید اور نامراد نہیں رہوں گا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا، یہ جو استغفار کا وعدہ دیا تھا ابراہیم نے اپنے چچا کو، کہا کہ ابراہیم نے اسی وعدے کی وجہ سے حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کے لیے استغفار کیا، ورنہ جو عمومی حکم ہے استغفار کے حوالے سے اس کو خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ، ورنہ جو عمومی حکم ہے استغفار کے حوالے سے اس کے بارے میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ،
کہ نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے ان کو یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے طلب مغفرت کریں، استغفار کریں، اگرچہ کہ یہ مشرکین ان کے بہت قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ کب؟ بعد اس کے کہ جب ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں یہ اصحاب جحیم میں سے ہو چکے ہیں، یعنی یہ ان کی جو ہے وہ اب ہدایت نہیں ہو سکتی ہے اور یہ آتش جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، لہٰذا جب ان کے لیے یہ واضح ہو جائے تو اب ان کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی جو کہ مشرک ہیں ان کے لیے طلب مغفرت کریں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ جو ابراہیم نے اپنے چچا آزر کے لیے استغفار کیا وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ حضرت ابراہیم وعدہ دے چکے تھے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اب آزر کون تھے کہ جن کے لیے قرآن میں ابتی کا لفظ استعمال ہوا، باپ کا لفظ استعمال ہوا؟ کیونکہ مکتب تشیع میں مسلم عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے آباء و اجداد یعنی ان کے جو والد ہیں وہ ملت ابراہیم یعنی اسے کہنا چاہیے فطرت سلیمہ پر قائم تھے، وہ مسلمان تھے، ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، سب موحد تھے، ایک خدا کی پرستش کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر جو آزر ذکر ہوئے ہیں یہ حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے بلکہ یہ حضرت ابراہیم کے چچا تھے۔ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں چچا کو بھی اب سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے کہ خداوند کریم نے فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے بیٹو دیکھو تم جو ہے وہ نہیں مرنا مگر یہ کہ دین اسلام پر مرنا، تو ان کے بیٹوں نے جواب دیا، کہا کہ قالوا نعبد الہک، ان کے بیٹوں نے کہا کہ اے بابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو آپ کے آباء و اجداد ہیں ان کی معبود کی عبادت کریں گے۔ وہ آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ اب اگر دیکھا جائے تو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق یہ ایک اعتبار سے جناب یعقوب کے بیٹوں کے چچا لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تعبیر کی گئی وہ آباءک سے تعبیر کی گئی، یعنی باپ سے تعبیر کیا گیا۔ تو اگر کوئی قرینہ موجود ہو کہ جس قرینے کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہاں پر اب سے مراد کیا ہے؟ چچا ہیں نہ کہ والد، تو پھر ہم اسی پر حمل کریں گے، اور یہاں پر قرینہ موجود ہے، اس لیے کہ خود قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ کسی نبی کو اور کسی صاحب ایمان کو یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ دار کے لیے استغفار کرے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضرت ابراہیم جب وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر چکے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا، تو اس کے بعد پھر کچھ دعائیں کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور مومنین کو بخش دے، کس دن؟ جب تو حساب کو قائم کرے گا، یعنی قیامت والے دن جب حساب و کتاب لیا جائے گا تو اس وقت تو مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ جب ابراہیم بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، یعنی جو پہلے والے واقعات ہیں، جو آزر کا واقعہ نقل ہوا وہ حضرت ابراہیم کے لڑکپن کا واقعہ ہے، وہاں پر ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں عنقریب آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ پھر خداوند کریم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو استغفار کی وہ فقط اس وجہ سے تھی کہ حضرت ابراہیم نے وعدہ دیا تھا آزر کو، اور پھر بڑھاپے میں آ کر دوبارہ حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے بلکہ وہ چچا تھے کہ جن کو اب سے تعبیر کیا۔ حضرت ابراہیم کے جو والد کا نام جو تاریخ میں نقل ہوا ہے وہ تارخ یا تاروح، یہ دو نام ہیں، یہ نقل ہوئے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کے والد تھے، حضرت ابراہیم کے والد آزر نہیں تھے۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا حضرت ابراہیم کی زندگی کا کہ جب حضرت ابراہیم ابھی لڑکپن میں ہیں اور ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں کہ جہاں پر خود بت بنائے جاتے ہیں، اور وہ چچا خود ان سے کہتے ہیں کہ تم جا کر ان بتوں کو بازار میں بیچو۔ تو کس طریقے سے، کس خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کو سمجھایا، لیکن جواب میں چچا نے کہا کہ دیکھو اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جب یہ واقعہ ہوا تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم یہاں سے نکلے اور پھر حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے مناظرہ کیا کہ جس کو ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔